میں آپ کو لسٹ بتاتا ہوں کہ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر، حضور فرماتے ہیں حضرت علی کو انتا صدیق الاکبر، حضرت علی موجود نہیں ہے، حضور فرماتے ہوا صدیق الاکبر۔ یہ حضرت علی کا اپنا قول نہیں، حدیث مرفوع ہے۔ ملا جی اگر آپ کو کتاب کا نہ پتا ہو تو ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جس نے ابا جی نو اے پتہ نہیں وہ رضائی پائی دی کڑی نال نکاح ہوتا ہے یا نہیں، اس کی جہالت کا اس سے بڑا ماتم کیا ہو سکتا ہے، جنازہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو یہ لکھتا ہے کہ حضرت ابو سفیان حضور کے رضائی بھائی بھی تھے، حضور کے چچا داد بھائی بھی تھے، اور حضور کے سسر بھی تھے۔ یہ مبلغ علم ہے، بائی علم و دانش بابایت گریست۔ یہ بنو میاں کے چینل والوں کو بھی اس پر ماتم کرنا چاہیے۔ میں آپ بتاتا ہوں، ختم کرتا ہوں بات کو، ہم حضرت سے سننا چاہتے ہیں۔ خصائص امام نسائی، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے روا بسندہ عن عمر بن عباد عن عبداللہ قال قال علی علیہ السلام انا عبداللہ واخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا صدیق الاکبر لا یقول عبادی الا کذاب۔ یہ ابو داؤد کی نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ آگے فرماتے ہیں روایت روا ابن جریر طبری ایضاً فی تاریخی وذکر وحب الدین طبری ایضاً فی ریاض النظرہ وخرجہ کرعی فی کتابوں کے حوالے جات بھی ہیں۔ ابن جریر طبری کے اندر جلد دوم صفحہ 59، ریاض النظرہ جلد دوم صفحہ 155، اور مسند کلعی ان کا صفحہ 158۔ آگے چلتے ہیں۔ اصابہ ابن حجر اسقلانی، امام ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمیز صحابہ، صحابہ کے فضائل میں کتاب لکھی۔ وہ فرماتے ہیں قال اخرج ابو احمد و ابن مندہ وغیرہما من طریق اسحاق بن بشیر اسدی عن خالد بن حارث عن عوف عن الحسن عن ابی لیلہ غفاریہ سمیت رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول حضور فرما رہے تھے سیکون من بعدی فتنۃ، میرے بعد فتنہ ہوگا۔ فرمایا فاذا کان ذالک، جب وہ فتنے کا دور آئے فعظموا علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، تو پھر حضرت علی کا دامن تھام لو، ان کو لازم پکڑ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ وہ کون ہے؟ وہ ہوا اول من آمن بی، اللہ، وہ پہلا ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے۔ وہ اول من یصاحب من یصاحبنی، پہلا وہ ہے کہ جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرے گا یوم القیامہ، وَهُوَ الصِّدِّیقُ الْأَکْبَرُ، اور وہ علی کون ہے؟ وہ صدیق اکبر ہے۔ وَهُوَ فاروق هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور وہ اس امت کا فاروق ہے۔ وَهُوَ یعصوب المؤمنین، اور وہ مومن کا سردار ہے۔ یعصوب پتہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو شہد کی مکھیوں کی ملکہ ہی ہوتی، اس کا نام یعصوب۔
فرماتے ہی وہ مسلمانوں کا سردار ہے، وَالْمَالُ يَسُوقُ الْمُنَافِقِينَ، اور مال جو ہے نا وہ منافقوں کا سردار ہے، وہ ان کو پسند ہے۔ آگے اس کو علامہ ابن عبد البر نے بھی اسی روایت کو نقل کیا ہے، استیاب جلد 2 صفحہ 658، اور اسی کو ابن اسیر نے بھی اس درغابہ میں نقل کیا ہے، جلد 5 صفحہ 287 جناب۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے ابو داؤد شریف کا نام نہیں لیا، اور یہی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور وہاں بھی عبیدہ بن قاسم کا نام نہیں ہے، اس کے بھی حسنات صحیح ہیں۔ کس میں؟ مصنف ابن ابی شیبہ، ابو بکر ابن شیبہ کے اندر۔ آگے اور حدیث علامہ محب الدین تبری نے ریاض النظرہ کے اندر لکھی، جلد 2 صفحہ 155، کہتے ہیں وعن ابی ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار وعلم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، یقول لعلی، وہ حضرت علی کو کہہ رہے تھے، ان سے بات کر رہے تھے، جہاں میں نے سنا کیا کہہ رہے تھے، انت الصدیق الاکبر، اے علی تو صدیق اکبر ہے، وانت فاروق اللہ، اور تو وہ فاروق ہے کہ جس کی وجہ سے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرے گا۔ ریاض النظرہ، آگے چلتے ہیں۔ علامہ حیثمی، علامہ ابن حجر، علامہ حیثمی مجمع زوائد میں، وہ ابن حجر مکی اور ہیں، یہ ابن حجر اور حیثمی اور ہیں، یہ روایت بتاتے ہیں وعن ابی ذر، یہ بھی حضرت ابو ذر سے روایت فرماتے ہیں، وہ سلمان، اور حضرت سلمان فارسی سے 2 سال قال، کہتے ہیں میں نے دونوں سے سنا، دونوں کیا کہتے تھے کہ فرمایا کہ آخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی علیہ السلام، حضور نے حضور مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انا ھذا، لوگوں سن لو یہ علی ہے، اول من آمن بی، یہ وہ ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا، وَهَذَا أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ وہ پہلا ہے جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرے گا، وَهَذَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، اور یہ صدیق اکبر ہے، وَهَذَا فَاروقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور یہ اس امت کا فاروق ہے، یفرق بین الحق کے والباطل، جو حق و باطل کے اندر فرق کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهَذَا يَسُوقُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومن کا سردار ہے، وَالْمَالُ يَسُوقُ الْمُنَافِقِينَ، یہ روایت فرماتے ہیں کہ اسی روایت کو طبرانی نے بھی نقل کیا، یہ ابو داؤد کی بات نہیں کر رہا ہوں، طبرانی نے بھی نقل کیا، بزار نے بھی نقل کیا، اور ان دونوں کے اندر جو پہلے راوی ہیں وہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَذَكَرَهُ الْمُنَاوِي أَيْضًا فِي الْفَتْحِ الْقَدِيرِ، علامہ عبد الرؤوف مناوی نے فیض القدیر شرح جامع صغیر کے اندر آپ نے اس حدیث کو لکھا، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 318، وَرَوَاهُ طِبْرَانِي وَالْبَزَّارُ عَنْ أَبِي ذَرٍ وَسُلَيْمَانَ، یہ طبرانی اور بزار نے بھی ابو ذر سے اس کو روایت کیا ہے۔
اللہ بے شک ہمارے پارٹی رہتی ہے یہ اس طرح خنسر بنسر وہ ایک خنسر صاحب ہے، ان کی پسندیدہ کتاب کنز الایمان، جو جہان کی موضوعات ہیں وہ ساری کی ساری جناب بالکل حفظ کی ہوئی اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کی پسندیدہ کتاب کنز الایمان کے اندر بھی یہ روایت مطلب یہ ہے کہ موجود ہے، یہ ریسرچ کو بھی بہت ساری میں اسی میں اتفاق کرتا ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو روایت کنز الایمان نے بھی روایت کیا، طبرانی نے روایت کیا اور بہقی نے بھی اس کو روایت کیا۔ میں نے ابو داؤد کا نام لیا نہیں لیا، اب یہ یقیناً ان تک پہنچے گا میاں جی، یہ صرف ٹی وی پر بیٹھ کر گم پہ ہانکنے سے کام نہیں بنتا، علم کسی اور چیز کا نام ہے۔ مولوی کے گھر میں پیدا ہونے سے بندہ مولوی نہیں بنتا، ہاں جی، یہ آگے پیچھے علم اور چیز کا نام ہے، اس کے لیے زندگیاں صرف کرنی پڑتی ہیں۔ ابھی یہ حدیث 6-7 اور کتابوں میں الحمدللہ جو اہل بیت کی تبلیغ کو فروغ دے رہے ہیں، آپ لوگ بھی ان علماء کا ساتھ دیں۔ علماء حق زندہ باد۔